فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک کے کس شہر میں پیدا ہوئے، تو صحیح جواب ہے ملک عرب، مکہ شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کافی سارے دوستوں نے اپنا جواب ہمارے کمنٹ باکس میں دیا ہے، ان کے نام آگے ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، سوال و جواب کی طرف۔ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد آزاد باغپتی معلوم کرتے ہیں، اگر کسی کے 2 لڑکے اور 3 لڑکی ہوں، کیا ان بچوں کے والد ان میں سے کسی ایک کو اپنی جائیداد کا وارث بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر والد زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ زندگی میں باپ اگر اپنی اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ہبہ، ہدیہ اور گفٹ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ سب کو برابر برابر ملتا ہے، یعنی جتنا لڑکے کو ملے گا اتنا ہی لڑکی کو بھی ملے گا۔ انتقال کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں سب کو برابر ملتا ہے، اور والد صرف کسی ذاتی غرض کی وجہ سے یا ایک کو محروم کرنے کی وجہ سے دوسرے کو سارا دے دے یا بلا وجہ دوسرے کو زیادہ دے دے تو ایسا بھی والد زندگی میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کی چند وجوہات ہیں جن بنیاد پر وہ ایک کو دوسرے سے زیادہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی اولاد میں سے ایک غریب ہے، مثال کے طور پر لڑکی ہے جس کے یہاں اس کی شادی ہوئی ہے، وہ غریب خاندان ہے، تو اس کو وہ زندگی میں زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا یہ کہ ایک لڑکے نے اس کی بڑی خدمت اور فرما برداری کی ہے تو دوسروں کے مقابلے میں اس کو وہ زیادہ دینا چاہے تو اس بنیاد پر بھی زیادہ دے سکتا ہے، لیکن صرف ذاتی غرض کی بنیاد پر ایک کو زیادہ دوسرے کو کم نہیں دے سکتا ہے، یا پورا کا پورا ایک کو نہیں دے سکتا ہے۔ سید تابش حسن صاحب کا سوال ہے، کیا ایصال ثواب کرنے سے ہمارے حصے کی نیکی ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اسی طرح نفل نماز، طواف، حج یا قربانی کا جو ثواب ہم اپنے میتوں کو پہنچاتے ہیں وہ ان کو پورا پہنچتا ہے، اور ان کو پورا پہنچنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ جو آدمی ایصال ثواب کر رہا ہے اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی یا کٹوتی ہو جائے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور اللہ کی شان عالی سے یہی امید ہے۔ اللہ کے یہاں تو بے پناہ خزانے ہیں، ثواب کے بے پناہ انبار ہیں، اس کے یہاں ایک کو دینے کی وجہ سے دوسرے کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ سب کو یکساں اور برابر ثواب ملتا ہے۔ محمد جنید مادھو پور سے معلوم کرتے ہیں، مکان کی نیو اور بنیاد بھرنے میں کیا عمل کرنا چاہیے، یعنی کیل وغیرہ پڑھ کر گڑنا یا پھر کسی مولوی صاحب کے ہاتھ سے بنیاد رکھوانا کیسا ہے؟ جی ہاں، کسی عمارت اور بلڈنگ کی سنگ بنیاد کے موقع پر یا عمارت تیار ہو گئی ہو، اس کا افتتاح اور ادگھاٹن کرنا ہو تو ایسے موقع پر ہم کسی بزرگ سے ابتدائی کے لیے دعائیں بھی کروا سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی برکت کے بعد ہم تب بھی دعا کروا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہو، اس کے بعد کوئی بزرگ دعا کر دیں۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی بلڈنگ کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اس کی نیو میں، بنیاد میں وہ سونے چاندی کے سکے ڈالتے ہیں یا ایسے ہی خون کے قطرات ٹپکاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حرکات وہ کرتے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کسی دانے پر، کسی اینٹ پر پڑھ کر پھونک دیا ہو، اس کو ہم بنیاد میں لگا دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ محمد تابش کا سوال ہے، کیا گھر میں کسی ہندو دوست کو بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ احترام کا، حسن سلوک کا حکم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر ہمارا کوئی ہندو دوست ہے
ہم اگر چاہیں تو اپنے گھر پر بلا کر اس کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، اس کو گفٹ اور ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کے کسی مذہبی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تہوار ہے ان کا کوئی، جیسے دیوالی ہے، دشہرہ ہے یا ہولی ہے، ایسے موقع پر ہم ان کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عبد الکریم سیوان بہار سے معلوم کرتے ہیں، کیا اذان سنے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ مسجد گھر کے برابر میں ہے؟ اور کیا فجر کی نماز میں گھر پر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس مسئلے میں دو باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں جماعت کا اہتمام نہ ہو، وہاں مسجد نہ ہو، اور وہ آدمی اکیلا ہو اور اذان ہو گئی ہو یا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو، تب تو وہ بغیر اذان سنے بھی وقت ہو جانے پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ مسجد کے قریب ہی ہے، اذان اس نے نہیں سنی ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا سکتا، تو گھر پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز گھر پر پڑھ لینا، کوئی مجبوری نہ ہو، یا کوئی اور بھی نماز صرف بغیر جماعت کے گھر پر اکیلے پڑھ لینا، مسجد جا کر نہ پڑھنا، یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی کی بات ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور شریعت میں اس کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سالم بھائی مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں، مدرسہ ہے اور اس کے برابر میں قبرستان ہے، وہاں کچھ لوگ اپنے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ قبرستان میں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے، اور اسی طرح جانور وہاں پیشاب پاخانہ بھی کر دیتے ہیں، بسا اوقات قبر پر بھی وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا جانوروں کو قبرستان میں چرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ اپنا جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ مولانا عارض کا سوال ہے، صلاۃ معادہ مفترضہ میں نوواردگان کی اقتدا فرض کی نیت سے درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی رکن یا فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کو دہرایا جا رہا ہو تو نیا آنے والا آدمی کیا اس نماز میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس جواب کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو کسی رکن یا فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھا جا رہا ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ کسی سجدے سہو کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا اعادہ کیا جا رہا ہو۔ تو پہلی صورت میں تو نیا آنے والا آدمی نماز میں شریک ہو سکتا ہے، جبکہ کسی فرض یا رکنے کی وجہ سے نماز کو لوٹایا جا رہا ہو، لیکن سجدے سہو واجب ہوا تھا اور امام صاحب نے سجدے سہو نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ کیا جا رہا ہے، تو اس نماز میں آنے والا نیا آدمی شریک نہیں ہو سکتا، چونکہ پہلے جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کے اوپر سے فرض تو اتر چکا ہے، نماز کا جو ذمہ تھا وہ ساقط ہو چکا ہے، اب وہ نماز میں جو کمی واقع ہوئی تھی اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ نیا آنے والا آدمی دوسری نماز میں شامل نہیں ہو سکتا لیکن پہلی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ سبحان خان بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، حرم میں عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے تو کیا ہم بھی ان کی اقتدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سایہ اصلی دو مثل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ایک گنا ہوتا ہے پھر دو گنا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے گا، لیکن عرب کے لوگ عام طور سے چونکہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ
سایہ اصلی ایک مثل ہو جائے اسی وقت اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک تو اثر کا وقت شروع ہو گیا ہے، ہمارے نزدیک اثر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک ہی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سایہ اصلی کے ایک مثل ہونے پر ہی اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قول کی بنیاد پر علماء نے، فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ حرم شریف میں چونکہ نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس لیے حرم شریف میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی عصر کی نماز وہاں کے امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو فضیلت کی وجہ سے وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنے گھر پر رہتے ہوئے وہ اسی وقت نماز پڑھے گا جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا۔ اور جن حضرات نے اپنے جواب ہمارے کمنٹ باکس میں صحیح دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد ابوبکر پٹھان، محمد افتخار، ابراہیم باغبان، مولانا آزاد قاسمی، محمد سعود عالم ناگلوئی، صابر احیائی ڈھالی پور، شیخ ظہیر، ارشد علی۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں اور بھائیوں کا، اور بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔